میں پانچوں نمازیں پڑھوں باجماعت، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جسے یہ پسند ہو کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ پاک اس سے راضی ہو، اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ منقول ہے، نماز اندھیری قبر کا چراغ ہے، پڑھتے رہو نماز کے دونوں جہان میں، سب کچھ تمہیں دلائے گی اے بھائیوں نماز، سب کچھ تمہیں دلائے گی بھائیوں نماز۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نماز کے احکام کا ہمارا سلسلہ جاری ہے اور ہم مختلف امیر اہل سنت کے رسائل، اضافے وغیرہ کے ساتھ مختلف عملی طریقوں کے ساتھ کر چکے ہیں۔ آج قضا نمازوں کا طریقہ ہمارا سلسلہ ہے، جس کے چند سلسلے ہم کر چکے ہیں۔ آج بہت اہم چیز اس سلسلے میں بیان کی جائے گی، قضا عمری کا طریقہ، اور اس کے مختلف مسائل انشاءاللہ عز و جل بیان کیے جائیں گے۔ سب سے پہلا موضوع ہے قضا کی رکعتیں۔ قضا کی رکعتیں کتنی ہیں دن کی؟ قضا ہر روز کی 20 رکعتیں ہیں، 20 رکعات، 2 فرض فجر کے، 4 ظہر کے، 4 عصر کے، 3 مغرب، 4 عشاء کے اور 3 وتر۔ تو یہ 20 رکعتیں ایک دن کی بنی ہیں۔ اب آپ جب قضا کے لیے جائیں گے، یہ ہم اپنے پچھلے سلسلے میں بتا چکے، سب سے پہلے قضا آپ کی کتنی ہے یہ کیلکولیشن کیسے لگائیں گے یہ ہم بیان کر چکے، آپ کیلکولیشن لگا چکے۔ جنہوں نے سلسلہ نہیں دیکھا مدری چینل کے ناظرین نے وہ ویب سائٹ پر جا کر دیکھ سکیں گے۔ اب آپ نے قضا کی کیلکولیشنز کر لی ہیں، اپنے حساب کتاب لگا لی ہیں، پھر دوسری مشورہ آپ کو دیا گیا تھا آپ اپنا جدول مینٹین کریں کہ یہ مسئلہ بھی یاد رہے۔ ایسا نہیں ہوتا، بعض لوگ کہتے ہیں ایک دن کے ایک دن میں قضا، یہ کوئی فارمولہ نہیں ہے، یہ کوئی طریقہ درست نہیں ہے۔ آپ پر اگر نماز فرض ہیں تو اپنے ضروری کام کاج مشاغل وغیرہ، یعنی گھر والوں کے آپ پر نان نفقہ ہے، آپ کی جو یہ ذمہ داریاں بنتی ہیں کمانے کی کہ گھر آپ کا چلتا رہے، ان کاموں سے فارغ ہونے کے بعد آپ کو جو کام آپ کے پاس ہے وہ آپ کو قضا نمازیں اتارنے کا ہی کام ہے آپ کے پاس۔ پہلے آپ اپنے فرائض پورے کریں۔ آپ کو یہ کام کھانے پینے سونے سے اسلام نے نہیں روکا، مگر اس عبادت ضروری کو پورا کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، اس کو پورا کریں۔ اب آپ جدول بنا چکے، شیڈول آپ کا بن چکا،
پلاننگ آپ کی ہو چکی، کتنے گھنٹے آپ روزانہ قضا پڑھیں گے، کس ٹائم پہ پڑھیں گے، پھر لوگوں کے سامنے نہیں پڑھنی، یہ ساری باتیں بیان ہو چکی ہیں. اس پلاننگ کے پروسیس سے آپ گزر چکے ہیں. اب آپ آ گئے قضا کی طرف. تو قضا کے لیے یہ پلان جب پورا ہو چکا ہے تو اب آپ کی نیت یہ ہوگی کہ سب سے پہلی فجر جو مجھ سے قضا ہوئی اس کو ادا کرتا ہوں. ہر نماز میں اسی طرح نیت کیجئے. اب اگر کسی کی 100 نماز فجر کی قضا ہے تو جو سب سے پہلے قضا ہوئی وہ کرتا ہوں. پہلی جو پہلے تھی وہ ختم ہو گئی، 99 رہ گئی. اب آپ نے پھر یہی نیت کی تو 99 سے 98 ہو گئی. جو ویری فرسٹ قضا ہوئی ہے، جو سب سے پہلے آپ کی قضا ہوئی ہے، آپ نے اسی قضا کی نیت کرتے ہوئے بالتدریج 0 تک آنا ہے. اچھا، اب ایک مسئلہ یہ تو ہے کہ آپ پابند ہیں قضا نمازیں جلد پڑھنے کے. آہستہ آہستہ گریجولی چلتے 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 اس روٹین کے ساتھ، اس کام کے ساتھ، ان تقریبات کے ساتھ، ان کاموں کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ، ان دوستوں کے ساتھ، ان سارے میلے جمولوں کے ساتھ آہستہ 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 کر کر قضا پڑھیں گے. یہ غلط ہے، شرعاً اس کی اجازت نہیں ہے. جلد قضا نمازیں پڑھنا واجب ہے. اب قضا نمازیں بھی زیادہ ہیں، جلدی پڑھنی بھی ہے. یہ ایک لائبلٹی ہے، ایک قرض ہے، ایک ادھار ہے جو آپ نے ادا کرنا ہے. زیادہ ہے تو اس نماز کو کچھ شارٹ طریقے سے پڑھا جا سکتا ہے. اب آپ اس جملے کی طرف آئیں جو آپ سے چند سلسلوں پہلے کہا گیا تھا. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی اس شخص کے لیے کہ جو رات جلد اٹھنے، 12 رکعتیں تہجد پڑھنے کی وجہ سے ظہر کا قیلولہ کرتا تھا، ظہر کی جماعت چھوڑ دیتا تھا. اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا اگر پڑھنی ہی ہے تو خفیف و تام 2 رکعتیں پڑھو. یہ اہم بات، یعنی یہ 2 حرفی بات خفیف و تام کو سیکھنے کے لیے شاید سالوں چاہیے کہ وہ خفیف کیسے ہوگی اور تام کیسے ہوگی. تو ہم یہاں خفیف جو بتا رہے ہیں یہ ہر جگہ کی خفیف نہیں ہے. کس جگہ کے لیے کون سی مختصر نماز چلے گی، کون سی شارٹ نماز چلے گی، ہم یہ بھی بتائیں گے آپ کو قضا نمازوں کے تعلق سے. اور وقت کم ہے تو کیسے شارٹ نماز پڑھنی ہے وہ ہم بتائیں گے. لیکن شارٹ نماز کا سیکھنا اس وقت صحیح ہوگا جب ہم لانگ نماز سیکھ چکے ہوں گے، نماز سنتوں کے مطابق آتی ہوگی، اس کو جان چکے ہوں گے. اب ہم آ رہے ہیں اس شخص کی طرف جس پر بہت ساری نمازیں ہیں. اس سے مختصر شارٹ نماز پڑھنی ہے تاکہ جلد قضا نماز پڑھے تو یہ کیا کیا کر سکتا ہے. اس کو 4 طرح کی چیزوں کی رعایت دی گئی ہے. نمبر 1، ہر رکوع اور ہر سجدے میں 3 بار سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی کی جگہ صرف ایک بار کہے. مگر یہ ہمیشہ اور ہر طرح کی نماز میں یاد رکھنا چاہیے کہ جب رکوع میں پورا پہنچ جائے اس وقت سبحان کا سین شروع کرے اور جب عظیم کا میم ختم کر چکے اس وقت سر اٹھائے. اسی طرح سجدے میں کرے. دیکھیے اب وہی بات آ گئی جس سے ایک مکمل نماز صحیح طور پر نہیں آتی تو وہ تخفیف والی شارٹ نماز صحیح طور پر نہیں پڑھ سکتا. سنت کیا ہے؟ اب یہ دیکھیے ایک شخص کھڑا ہوا ہے قیام میں. قیام کس کو کہتے ہیں؟ جو ہاتھ باندھ کر قرآن پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، اس کو قیام کہا جاتا ہے. اس نے رکوع میں جانا ہے. رکوع میں جانا ہے، اس کے لیے سنت یہ کہ یہ یہاں سے ہلے گا اور تکبیر کہتا ہوا یہاں تک رکوع میں پہنچے گا. اللہ اکبر لفظ اللہ سے ہلنا شروع ہوگا اور اکبر کی راہ پر جا کر یہاں پہنچے گا. رکوع پورا کر لیا، تسبیح وغیرہ پڑھ لی. اب کیا سنت ہے؟ اب یوں ہے، یہ سین سمیع اللہ لمن حمیدہ کی سین سے اٹھنا شروع کرے گا اور حمیدہ کی ہا پر اٹھ جائے گا. سمیع اللہ لمن حمیدہ.
جس نے تسبیح پڑھنی ہے وہ کیا کرے گا؟ دیکھیے رکوع میں ہم اب تسبیح بھی پڑھیں گے اور تسمیع بھی پڑھیں گے اور سجدے میں بھی جائیں گے. آپ کو دکھا رہے ہیں طریقہ. آپ نے پریکٹیکل دیکھنا ہو تو سنتوں والی نماز میں دیکھیں گے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سمیع اللہ لمن حمیدہ، اللہم ربنا ولک الحمد، اللہ اکبر. اس پورے پروسیس کے اندر سنت طریقے کے اس پروسیس میں جب پورا رکوع میں پہنچے گا تو تسبیح شروع کرے گا، اور جب پوری تسبیح کمپلیٹ کرے گا تو اگلی جگہ موو ہوگا. سمجھ میں آ رہی ہے آپ کی بات؟ یعنی سنت طریقہ، ہمیں یہ تو پتا ہوتا ہے کہ یہ چیز تکبیر کہنی سنت ہے. بھائی تکبیر کہنی سنت ہے، مگر کس انداز سے کہنی سنت ہے؟ جب آپ کو تام مکمل کمپلیٹ ایک نماز کے بارے میں پوری معلومات ہوگی تو آپ شارٹ نماز کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں ہمیں شارٹ نماز آئے، the compulsory thing is this، جو لازم چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم اب نماز مکمل صحیح سیکھیں. اب اگر آپ نے تسبیح پڑھنی ہے تو اس کا سنت طریقہ ہی یہ ہے کہ جو رکوع میں پہنچ جائے گا تو سبحان کی سین شروع کرے گا اور عظیم کی میم پوری پڑھنے کے بعد ہی کھڑا ہوگا. بات آپ نے سن لی، مکمل طریقہ بھی آپ نے سمجھا، شارٹ طریقہ اس نے کیسے کرنا ہے. آئیے عملی طریقہ دیکھتے ہیں. اللہ اکبر، سبحان ربی العظیم، سمیع اللہ لمن حمدہ. جو منظر آپ نے اس وقت دیکھا اس میں یہ دیکھیے، اب اس کو چیک کرنے کے لیے بھی چشمہ پہنتے ہیں آپ، کبھی کسی کی آنکھیں کمزور ہوتی ہیں تو اس جو آپ نے چھوٹا سا مدنی گلدستہ دیکھا ہے نا، اس کو چیک کرنے کے لیے بھی ایک چشمہ چاہیے، وہ علم کا چشمہ چاہیے. اور بندہ پیدائشی عالم نہیں ہوتا، علم سیکھنے سے آتا ہے. اب جب آپ اس کو یوں چیک کریں گے کہ بھائی یہ دیکھیے رکوع میں یہ واجب تھا، تعدیل کا واجب تھا، رکوع کے اندر تسبیح کی مقدار ٹھہرنا تھا، رکوع کے اندر اس کا استقرار ہونا تھا، قیام میں یوں کھڑے ہونا تھا، یہ بھی واجب تھا، یہ بھی واجب تھا، یہ بھی واجب تھا، یہ فرض تھا. کیا اس کے فرائض اور واجبات پورے ہیں؟ جب آپ کو یہ بنیادی معلومات ہوگی تو آپ چیک کریں گے کہ اس چیز میں صرف تسبیح کی تو رعایت کی گئی ہے مگر سنتیں بھی باقی پوری ہی ہیں. اس میں اسٹائل بھی وہی ہوگا، رکوع میں جانے کا اسٹائل وہ ہوگا، رکوع سے کھڑے ہونے کا اسٹائل وہ ہوگا، سجدے میں جانے کا اسٹائل ہوگا. تو یہ چیز جو تخفیف ہے، جو آپ کو چھوٹ دی گئی ہے، جو آپ کو آسانی دی گئی ہے، جو آپ کو ریلیکس کیا گیا ہے کسی ایک کام سے، یا آپ کا ایک کام ڈراپ کیا گیا ہے، تو وہ ایک ہی کام ڈراپ ہوا ہے، 101 کام ڈراپ نہیں ہوئے. اس ڈراپ میں اگر آپ نے کہیں کوئی اہم اور چیز ڈراپ کر دی، چھوڑ دی، مس کر دی، واجب ہی چھوڑ دیا، تو نماز خود وہ قضا نماز ہی مکروہ تحریمی ہو جائے گی. تو لہٰذا اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ صرف ایک تسبیح پڑھنی ہے اور باقی تسبیحات چھوڑنی ہے، تو جتنی رعایت ہے اتنا کرنا ہے. ایک بات. دوسری بات، فرضوں کی تیسری اور چوتھی رکعت میں الحمد شریف کی جگہ فقط سبحان اللہ 3 بار کہہ کر رکوع کر لے. آئیے عملی طریقہ دیکھتے ہیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر. یہ آپ نے فرض نماز کی تیسری رکعت کے اندر اس انداز سے کرنا، یہ دیکھا، اور چوتھی میں بھی ایسا ہی ہوگا. مگر وتر کی تینوں رکعتوں میں الحمد شریف اور سورت دونوں ضرور پڑھنی ہوں گی.
کیونکہ وطر کے اندر تیسری رکعت میں بھی اس کا پڑھنا واجب ہے۔ آئیے عملی طریقہ دیکھتے ہیں۔ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفظ ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق الله أكبر۔ تیسری تخفیف، تیسری چھوٹ، تیسری آسانی یہ ہے کہ قعدہ اخیرہ، قعدہ اخیرہ مینس لاسٹ قعدہ، آخری بار نماز میں بیٹھنا۔ بھئی 4 رکعت کی نماز کے اندر کتنی مرتبہ بیٹھتے ہیں اتحیات میں؟ 3 والی میں 2 دفعہ۔ آپ نے قضا کرنی ہے تو ظہر بھی کرنی ہے، آپ نے قضا کرنی ہے تو مغرب بھی کرنی ہے، آپ نے قضا کرنی ہے تو فجر بھی کرنی ہے۔ فجر کی دوسری رکعت ہی قعدہ اخیرہ ہے، وطر کی تیسری رکعت قعدہ اخیرہ ہے، مغرب کی تیسری رکعت قعدہ اخیرہ ہے، ظہر کی 4تھی رکعت قعدہ اخیرہ لاسٹ ٹائم بیٹھنا ہے۔ قعدہ اخیرہ میں تشہد یعنی التحیات کے بعد درود و دعا کی جگہ اللہم صلی علی محمد و آلہ کہہ کر سلام پھیر دے۔ آئیے عملی طریقہ دیکھتے ہیں۔ اللہ اکبر التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی محمد وآلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ 4تھی تخفیف، 4تھی چھوٹ، 4تھی آسانی یہ کہ وطر کی تیسری رکعت میں دعائے قنوت کی جگہ اللہ اکبر کہہ کر فقط 1 بار یا 3 بار رب اغفر لی کہے۔ آئیے آپ کو عملی طریقہ دکھاتے ہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہ اکبر الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہ اکبر رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی اللہ اکبر۔ آپ نے قضا نمازوں کا یہ طریقہ دیکھا، مزید کچھ چند مسائل اور سنتے ہیں۔ اگر حالت سفر کی قضا نماز حالت اقامت میں پڑھیں تو قصر ہی پڑھیں گے۔ مسافر کی نماز سلسلہ آپ اس کے لیے دیکھیں،
جس میں یہ سارے مسائل کی ڈیٹیل بتائی گئی ہے. ان شارٹ مختصر یہ بات ہے بھائی، مسافر 4 فرض والی کتنی رکعت پڑھتا ہے؟ 2. اور آپ جب مسافر نہیں ہوتے تو آپ فرض کتنے پڑھتے ہیں؟ اچھا، ابھی آپ جیسے سفر کر کر فرض کریں آئے ہیں اور اس کی شرائط پائی جاتی ہیں کہ آپ مسافر ہیں، تو اب کیا ہوگا؟ اب یہ ہوگا کہ آپ نے جو نماز اپنے گھر پر قضا کی تھی یہاں پر آپ وہ قضا پڑھ رہے ہیں، جو چھوڑ دی تھی نماز وہ آپ قضا پڑھ رہے ہیں. تو اب وہاں پر جو چھوڑی تھی وہاں 4 پڑھنی تھی. اب یہاں آپ مسافر ہیں تو یہاں پر بھی اب آپ 4 رکعت ہی قضا پڑھیں گے. اچھا، اب خدا نہ خواستہ یہاں قضا ہو گئی، آپ مسافر تھے، اب آپ گھر پہنچ گئے تو یہاں پر آپ کو چونکہ 2 پڑھنی تھی تو گھر پر پہنچنے کے بعد اب اس کی قضا جو پڑھیں گے تو اس کی رکعتیں 2 ہی ہوں گی. اگر حالت سفر کی قضا نماز حالت اقامت میں پڑھیں تو قصری پڑھیں گے، اور حالت اقامت کی قضا نماز حالت سفر میں پڑھیں گے تو پوری پڑھیں گے، یعنی قصر نہیں کریں گے. جو شخص معاذ اللہ مرتد ہو گیا پھر اسلام لایا تو زمانہ ارتداد کی نمازوں کی قضا نہیں، اور مرتد ہونے سے پہلے زمانہ اسلام میں جو نمازیں جاتی رہی تھی ان کی قضا واجب ہے. اسلام سے جو پھر جائے یہ اس کے لیے مسئلہ ہے. اللہ پاک ہمیں ایمان پر استقامت عطا فرمائے. بڑا اہم مسئلہ، اور آج کا ہم آخری مسئلہ بیان کر رہے ہیں. دائی، نرس، مڈ وائف نماز پڑھے گی تو بچے کے مرنے کا اندیشہ ہے. نماز قضا کرنے کے لیے یہ عذر یعنی مجبوری ہے، اور اس میں مسئلے میں اور بھی کچھ تفصیل عورت کے لیے بھی ہے کہ اسے کس حالت میں نماز معاف ہے. بچے کے مر جانے کے اندیشے کے اندر نماز چھوڑی جائے گی، مگر ہر صورت میں نماز چھوڑنے کا حکم نہیں دیا جائے گا. دیکھیں، نماز کی بعض مسائل سے اہمیت پتہ چلتی ہے کہ یہ کس قدر ہے، اور جس جگہ پر رعایت ہونی چاہیے اور جتنی رعایت ہونی چاہیے اسلام نے اتنی رعایت دی، اور عبادت جس قدر اہم ہے اس کی اہمیت سمجھائی ہے علماء نے. اب جب ایسی پوزیشن ہے اس کے تعلق سے یہ بات کا بیان کرنا، ہماری عام طور پر ایسی پوزیشن مردوں کی تو نہیں ہوتی، تو اب وہ چیزیں انسان کو خود غور کرنا ہے کہ ہم جن عذر کے لیے نمازیں چھوڑ رہے ہوتے ہیں کیا وہ عذر اس طرح کے ہوتے ہیں؟ یقیناً اس طرح کے عذر ہمارے پاس نہیں ہوں گے. تو ایسے عذر میں جہاں پر نماز چھوڑنے کے احکام ہوتے ہیں وہ آتے ہیں. مثلا اندھا ہے، کنواں ہے، چلتے ہوئے جا رہا ہے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اس کو نہیں روکیں گے تو کنویں میں گر جائے گا، تو نماز توڑ کر اس کو بچانا ہوگا. جان ضائع نہ ہو اس کا اہتمام دین نے کیا ہے، مگر ساتھ نماز ضائع نہ ہو اس کا انتظام بھی دین نے کیا ہے. جانوں کی حفاظت کا درس دین ہمیں ضرور دیتا ہے، مگر عبادت کے ذریعے اپنے آپ کو مزین کرنا اور اپنے معمولات کو صحیح کرنے کی طرف بھی ہمیں دین بلاتا ہے، اور ہمیں چاہیے یہ کہ ہم اس چیز پر عمل پیرا ہوں. پڑھتے رہو نماز تو بہتر یہ کام ہے، پڑھتے رہو نماز تو بہتر یہ کام ہے، دین رسول پاک کا اس سے قیام ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں 5 نمازیں پڑھوں با جماعت
وہ توفیق ایسی عطا یا